بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ قرآن پاک کی شان میں حدیث پاک آپ دوستوں کی گوش کے ساتھ بس کرنے جا رہا ہوں۔ کریم آقا علیہ السلام کی محفل لگی ہوئی صحابہ سرکار کی محفل میں حاضر خدمت ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ بیان فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، جنت میں ایک پہاڑ ہے جس کا نام جبل رحمت ہے۔ اس پہاڑ کی چوٹی کے اوپر ایک شہر ہے جس کا نام نیت السلام ہے۔ اس شہر کے اندر ایک محل ہے جس کا نام بیت الجلال ہے۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ وہ محل 4000 کمروں پر مشتمل ہے اور ہر کمرے کے دروازے کی جو درمیانی مسافت ہے وہ 70,000 سال کی مسافت ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی اس محل کی خوبصورتی کو دیکھے گا تو بہت خوش ہوگا اور اس کے دل کی تمنا اور حسرت ہوگی کہ میں اس محل کے اندر داخل ہوں۔ تو جب وہ اس محل کے اندر داخل ہونے لگے گا تو اپنا دایاں پاؤں اندر رکھے گا، ابھی بایاں رکھنے لگے گا تو پیچھے سے آواز آئے گی، اے جنت میں جانے والے جنتی ذرا پیچھے مڑ کے دیکھ۔ جب وہ پیچھے دیکھتا ہے تو پیچھے دیکھتا رہ جاتا ہے، آگے جنت جانا بھول جاتا ہے، محل جانا بھول جاتا ہے۔ تو کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آواز دینے والا کون ہوگا؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے خیال میں، آپ کے ذہن میں کون ہو سکتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ کو فرشتہ ہوگا؟ سرکار نے ارشاد فرمایا نہیں۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونا پھر کوئی نبی ہوں گے؟ تو فرمایا نہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونا پھر آپ ارشاد فرما دیں کہ آواز دینے والا کون ہوگا جس کو جنتی دیکھے گا اور جنت محل کے اندر جانا بھول جائے گا اور اس کو دیکھتا رہ جائے گا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ جنت کو بنانے والا خود خالق ہوگا، مرب لم یزل کی ذات اقدس ہوگی جو اپنے بندے کو پکارے گی۔ تو جو بندہ خدا کے نور کو اتنا دیکھے گا، دیکھتا رہ جائے گا اور جنت کے محل کو بھول جائے گا۔ تو صحابہ نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونا آپ کا وہ کون سا امتی ہے اور اس کا کون سا ایسا عمل ہے کہ جس عمل کے سبب رب کائنات پہلے اپنا دیدار عطا فرما رہا ہے اپنے بندے کو، پھر جنت؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی خلوص نیت، پیار و محبت، الفت و عقیدت کے ساتھ ایک دفعہ پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، خالق کائنات اپنے اس بندے پر اتنا رحم و کرم فرماتے ہیں، اتنا فضل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہلے اپنا دیدار عطا فرماتے ہیں، پھر اس اپنے بندے کو جنت عطا فرماتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جو قرآن مجید فرقان حمید کی بسم اللہ شریف کو خلوص نیت سے عقیدت اور محبت کے ساتھ پڑھے گا، اللہ پاک اس پر اتنا کرم کرے گا، اور جو بندہ قرآن کو سارے قرآن کو روٹین کی ایک عادت بنا لے اور جو قرآن پڑھتا رہے گا، اللہ پاک اس پر کتنا کرم فرمائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین وما علیہ الا البلاغ۔ جی ویورز، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ اپڈیٹس آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہیں۔